اس کے بعد نہایت خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیز کی بصارت سن لے، یہ تیرے وہ دن ہے جن کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے اور اس لائق ہے کہ تم اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا اعمال صالحہ ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما، تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور جنت میں پہنچ جاؤں۔ اور بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانا اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل کر چل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، لہٰذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتا ہے جیسے بوٹی بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کاٹو دھار سیخ پہ لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچ دیا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پل جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ فوراً ان سے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں سے ایسی بدبو پھوٹتی ہے جیسے کبھی کسی پرندے سڑے ہوئے ناس پر جو زمین پر پھوٹتی ہے، یعنی کہ جو پرندہ ہو یا کوئی ناس جو کہ بہت ہی بری بدبو پھوٹتی ہے، جیسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنی بری بدبو آتی ہے، کسی راستے پہ ہم جا رہے ہیں اور وہاں پر کہیں کوڑا ہے یا کوئی کوڑا دان ہے تو کوئی چیز ایسی سڑی ہوئی ہے کہ وہاں نکلا نہیں جاتا، منہ بند کر کے نکلے، تو اس طرح کے وہ ٹاٹ ہوتے ہیں اور انہی ٹاٹوں میں اس کی روح کو لپیٹ لیتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے، وہ اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے، یہ ہمیں اس طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ جو انسان برا ہوگا، جو انسان اچھا نہیں ہوگا تو دنیا میں بھی اسے اسی طریقے سے بلایا جائے گا، اور جو انسان اچھا ہوگا، مومن ہوگا اور نمازی ہوگا، نیک ہوگا، اس کے اعمال صالحہ ہوں گے، اس نے اللہ اور اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ بھی اچھا رکھا ہوگا تو اسے دنیا میں بھی اچھے طریقے سے بلایا جائے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی نمازی آدمی ہے، کوئی اچھا ہے، اس کے ساری چیزیں اس کی اچھی ہیں، اچھا انسان ہے تو اسے اچھے ہی نام سے بلایا جائے گا۔ اگر کوئی انسان غلط ہے اور برا ہے تو اسے برے ہی نام سے بلایا جائے گا۔ تو یہاں پہ ساری چیزیں سمجھائی گئی ہے کہ جو دنیا میں اچھے سے اچھا نام لیتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے بھی فرشتوں کو اس کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اگر کوئی انسان برا ہے، کافر ہے، تو اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے نکوے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے نکوے میں جا نہیں سکتا، لہٰذا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہے، وہیں سے اس کی روح کو پھینک دی جاتی ہے، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے آ کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اسے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو تیری طرف بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ جب یہ سوال اور جواب ہو چکے ہوتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کے بچھونے بچھا دو، اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور گرمی اور لو آتی رہتی ہے
اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلی بھیج کر آپس میں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ تیرے وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اس لائق ہے کہ تو بری خبر سنائی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ رب قیامت قائم نہ کر، یعنی کہ وہ اس کی جو صورت ہے اور اس کی بدبو دیکھ کر کے تو گرفتار ہو گیا، یعنی کہ اب تو پکڑا جائے گا، اگر جلدی سے جلدی قیامت آ گئی تو تیرا تو ٹھکانہ بہت برا ہوگا، کیونکہ یہیں اتنا عذاب ہے تو وہاں پر کتنا عذاب ہوگا۔ تو وہ ڈر کی وجہ سے کہنے لگا کہ اے رب قیامت قائم نہ کر، اے رب قیامت قائم نہ کر۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلوائے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے۔ اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اس پر، اور وہ ہر فرشتے جو آسمان میں ہیں اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھایا جائے۔ استغفر اللہ۔